وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين على القتال. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: النبي إسحاق قال: قلت للبراء رضي الله تعالى عنه: الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، إن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك إنما ذلك في النفقة. وكذا رواه ابن مردويه من طريق أبي بكر بن عياش وعلي بن صالح النبي إسحاق عن البراء به. ثم قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن النضر العسكري قال حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الحرسي قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا سفيان الثوري عن نبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين الآية، قال لأصحابه: قد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا. حدیث غریب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک پر دلائل ذکر فرما رہے ہیں. ابھی اسحاق سے روایت ہے. پہلی روایت میں یہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے براء ابن عازب سے ان الرجل پوچھا کہ ایک آدمی اگر دشمن کے 100 آدمیوں سے بھڑ جائے، لڑ جائے، تو اللہ کا حکم تو ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو کیا یہ مجرم بنے گا کہ بھی اس نے کیوں 100 آدمی سے لڑائی لڑی، 100 سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا؟ تو فرماتی ہے یہ سوال میں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تو اپنے پیغمبر کو یہی حکم دیا تھا کہ آپ اکیلے بھی لڑنا ہو تو لڑیں، یعنی آگے کوئی تعداد کا ذکر تو نہیں تھا. اچھا، دوسری روایت میں یہ آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان ابی اسحاق قال قلت للبراء، میں نے حضرت براء سے پوچھا: الرجل يحمل على المشركين، جو آدمی حملہ کرے مشرکوں پر کوئی بندہ، تو کیا یہ اس آیت میں ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے؟ تو نے فرمایا کہ نہیں، یہ اس آیت میں شریک نہیں ہوگا، وہ علیحدہ چیز ہے. اس کے احکام ہیں خرچ کے لیے کہ ایسا خرچ نہ کرو کہ سب کو لٹا دو اور پھر اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالو، لوگوں سے مانگتے پھرو. جہاد کا مسئلہ جو ہے وہ علیحدہ ہے. اس کے لیے جب اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ اکیلے بھی جہاد فرمائیں لیکن مومنوں کو تیار کریں، بس یعنی خدا نہ خواستہ کوئی تیار نہ ہوں تب بھی تو حضور تو اللہ کے حکم پہ جہاد فرماتے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ بھائی کہ اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر کو بھیجا
اور حکم دیا وقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، تو انما ذالک بالنفقۃ، وہ جو آیت ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کا تعلق ہے نفقے سے، کہ آدمی کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو شریعت یہ بھی حکم نہیں دیتی کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دے اور خود محتاج ہو جائے، اپنے بچوں کو محتاج کر دے اور کہہ جی میں تو خیرات کر رہا ہوں، تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے اہل بچوں کا بھی تم پر حق ہے، اور حضور پاک نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے بچوں کو اپنے مرنے کے بعد غنی چھوڑ جاؤ، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں اور بھیک مانگ کے بیچارے روٹی کھاتے رہیں۔ اسی لیے جب صحابی نے حضور پاک سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بڑی جائیداد دی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں، حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ غلط، اس کا اسلام حکم نہیں دیتا۔ تو اس نے کہا اچھا حضور مجھے یہ تو اجازت دیں کہ میں آدھا خیرات کر دوں، حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں، آدھا خیرات کرنے کا حکم بھی نہیں۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الثلث، چلو تیسرا حصہ مال کا جو ہے وہ میں خیرات کر دوں اور باقی 2 حصے جو ہیں وہ میرے ورثہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا کر دو، لیکن یہ ثلث بھی بہت زیادہ ہے، الثلث والثلث کثیر، یہ بھی زیادہ ہے کہ آدمی اپنا تیسرا حصہ جو ہے جائیداد کا سارا راستے اللہ کے راستے میں لٹا دے، بلکہ تم اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرو اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں بھی جو اللہ توفیق دے خرچ کرو۔ لیکن جہاں پر جہاد کا حکم ہے وہاں تو پھر اپنی جان ہی دینی ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ یہاں تو اگر کوئی بھی نہ ہو وقاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ کے راستے میں خود جہاد کریں، لا تکلف الا نفسک، تم اپنی ذات کے ہی پابند ہو۔ البتہ مومنوں کو تیار کریں، جن کے مقدر میں جہاد کی فضیلت ہے وہ تیار ہو جائیں گے، اور جن کے مقدر میں جہاد سے محرومی ہے وہ رہ جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا انعامدار نے، جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی مجھے تو جہاد کا حکم آ گیا، میں نے تو جہاد کرنا ہے، لہذا تیار ہو جاؤ جہاد کے لیے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تیار ہو گئے، انہوں نے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور تھوڑا بہت جو تعرض تھا، پریشانی تھی، تو وہ ایک فطری بات تھی کہ تازہ ایک جنگ ہوئی تھی، جس جنگ میں 70 صحابہ بڑے بڑے جلیل القدر شہید ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور کئی لوگ جو تھے وہ زخمی ہو گئے، اور مسلمانوں کا جنگی مورال جو ہے وہ ذرا نیچے آ گیا کہ دشمن مکے سے آ کے ہم پر حملہ کر گیا، حالانکہ وہ تو ایک امتحان تھا، ایک ابتلا تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خطا اجتہادی کی کہ انہوں نے اس حکم کی تعمیل میں ذرا پوری طرح توجہ نہ کی جو حضور نے حکم دیا تھا کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا ہے، چاہے ہم جنگ جیت جائیں یا جنگ ہار جائیں۔ لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اجتہادی خطا ہوئی، انہوں نے سمجھا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی دشمن حملہ نہ کر دے، اب دشمن شکست کھا کے بھاگ گیا ہے تو اب کیا کھڑے رہیں، اور اس وجہ سے امتحان آ گیا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جب جنگ بدر میں، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب کافر قید ہو گئے، ان کے بڑے بڑے لوگ قید ہو گئے، 70 آدمی قید ہو گیا، 70 کافروں کا مارا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا کہ ان کے بارے میں حکم دیں کہ میں ان کو چھوڑ دوں، احسان کروں، جزیہ لوں یا قتل کروں۔ تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سردار لوگ ہیں، قریش کے قبیلے کے لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان میں آپ احسان کریں، چلو ان سے کچھ جزیہ فدیہ لے لیں تاکہ مسلمانوں کی بھی مدد ہو جائے، لیکن اب ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اب ان کو احسان کریں، شاید ان میں بھی کوئی مسلمان ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا امیر المومنین عمر، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری رائے اگر پوچھتے ہیں تو مہربانی کریں حکم دیں، بس تلوار سے گردن اڑا دیں۔ جب انہوں نے میرے آقا کا کلمہ نہیں پڑھا ہے اور میرے نبی کے ساتھ مکے سے لڑنے کے لیے آ گئے ہیں، یہ بھی رعایت کے مستحق ہے، ان کے ساتھ رعایت نہ کریں، آج ہی کفر کا بیج ختم کر دیں، ان کی نسل ہی کٹ جائے، جڑ ہی کٹ جائے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، تمہاری مثال تو ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام، کہ بھئی ان کی تعلیم بھی ہوتی تھی کہ اگر کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال سامنے کر دو،
کہ اچھا بھائی ادھر سے بھی مار لو تم اپنا غصہ ٹھنڈا کر دو. اور فرمایا تمہاری مثال تو وہی نوح علیہ السلام کی ہے. انہوں نے بھی کہا تھا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اب زمین پہ کوئی کافر نہ چلے. انہوں نے کہا عمر تمہارے اندر بھی وہی جلال ہے، لیکن میں بہرحال رحمت للعالمین ہوں، میں مہربانی کروں گا. تو حضور نے چھوڑ دیا تو اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا. اللہ نے فرمایا کہ تم نے 70 قیدی چھوڑ دیا ہے، اب ہم نے آپ پر بس تنبیہ پہ اکتفا کیا، لیکن ان کے بدلے میں 70 آپ کے بھی شہید ہو. تو اس لیے جنگ احد میں اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا. تو یہ اللہ کے اختبار تھے، امتحان تھے، بلائے عظیم تھی جس سے صحابہ گزرے تھے. تو اس لیے صحابہ کی طبیعت میں ذرا کمزوری ہونا فطری بات. لیکن جب حضور نے حکم دیا، فرمایا کہ میں جہاد کے لیے تیار ہوں، سب صحابہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے. اور اللہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ صلی اللہ علیہ الذین کفروا. اللہ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ کافروں کو روک دیں کہ تمہارے مقابلے بھی نہیں آ سکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق بدر صغریٰ یعنی دوسری دفعہ بدر میں پہنچے، لیکن مشرکین مکہ کو ہمت نہ ہوئی. اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کیونکہ وہ مقام بدر سے ڈر گئے. انہوں نے کہا بھی یہاں تو جانے سے ہم پہلے بھی تباہ ہو گئے، تو لہذا ہم بدر میں تو لڑائی نہیں لڑتے. تو وہ رک گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ جہاد نہ کریں اور مسلمان جہاد نہ کریں تو واللہ وشد باسن واشد تنقیرا، تو اللہ کی پکڑ تو سب سے زیادہ شدید ہے. ہم تو خود کافروں کو پکڑ لیں گے، ہم خود عذاب دینے پہ قادر ہیں، ہم خود کافروں کو برباد کرنے پہ قادر ہیں، ہم ان کو مٹا دینے پہ قادر ہیں. یہ تو جہاد ہم نے تمہاری امت کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنایا ہے، ورنہ اگر اللہ چاہے تو سارے کافر کن فیکون سے ہی مر جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کافروں پہ ایک بجلی گرے اور سب تباہ ہو جائیں. اللہ چاہے تو کافر بیٹھے بیٹھے زمینوں میں دھنس جائے. اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ لیکن اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جب جہاد میں آئیں گے، کوئی غازی بنے گا، کوئی شہید بنے گا، کوئی زخم کھائے گا، اور کسی پر صبر و مشقت کے امتحان گزریں گے، کوئی بچے یتیم ہوں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، پھر ان پر جو مصیبتیں پڑیں گی ان پہ صبر کریں گی. یہ ایک نظام عالم ہے جو اللہ نے بنایا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہے تو کافر کیا ہے، سارے کے سارے کافر یعنی کلمہم بالبصر ایک پلک جھپکنے سے پہلے ختم ہو جائے. اسی لیے ایک دور آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائیں گے. تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دابہ نکلے گی. دابہ کا معنی ہے کہ ایک جانور نکلے گا. البتہ اس میں حدیثوں میں اختلاف ہے. بعض روایات مبارک میں تو یہ ہے کہ وہ یمن کے علاقے سے نکلے گا، اور بعض روایات مبارک میں ہے کہ بادیہ یمن کی ایک صحرائی علاقے سے نکلے گا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ جانب الرکن جو ہے کعبۃ اللہ کا باب دار بنی مخزوم کی طرف سے نکلے گا. لیکن صحیح روایات یہ ہیں کہ جو سیاہ کے اندر بھی روایات ملتی ہیں کہ وہ دابہ نکلے گی اور جبل صفا جہاں سے ہم صفا مروا دوڑتے ہیں نا، یہ صفا کی پہاڑی ہے، اس کے اندر سے ایک جانور نکلے گا. اب اس جانور کے جسے میں بھی بڑے اختلافات ہیں. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ تو ایسے ہوگا کہ جیسے کسی بیل کا سر ہوتا ہے، اور اس کا رنگ ایسے ہوگا جیسے چیتے کا رنگ ہوتا ہے، اور اس کا سینہ جو ہے وہ ایسے ہوگا جیسے شیر کا سینہ ہوتا ہے، اور اس کے 4 پاؤں ہوں گے، اور قد جو ہے 60 ذراع 60 ہاتھ بلند ہوگا. اور وہ جانور جو ہے یتکلمہم وہ کلام بھی کرے گا. تو جب وہ جانور نکلے گا تو اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے ماہ خاتم سلیمان و عصا موسیٰ، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاتم جو ہے وہ بھی اس کے پاس ہوگی. اور اس کے بعد فَيَخْتُمُ عَلَىٰ أَنْفِ الْكَافِرِ کافر کے ناک پہ مہر لگا دے گا کہ یہ کافر ہے، اور پھر واضح ہو جائے گا کہ ھذا مؤمن وھذا کافر. پھر اس کے بعد دور آئے گا کہ پھر یاجوج ماجوج کا اخراج ہوگا، پھر نزول عیسیٰ ابن مریم ہوگا علیہ الصلاۃ والتسلیم. اور جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے تو اس وقت اللہ دین کو اتنا غالب کر دیں گے کہ پھر بس یا اسلام یا تلوار. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام یقتل الدجال، وہ دجال کو قتل کریں گے، وَيُكْسِرُ الصَّلِيبَ اور صلیب کی شوکت کو توڑ ڈالیں گے.
یعنی یہود اور نصارہ دونوں کے فتنے کو مٹا ڈالیں گے، اور اس کے بعد وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ ختم کر دیں گے کہ بس اسلم، اسلام لے آؤ ورنہ تلوار سے مقابلہ کرو۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے یملأ الارض عدلا وقسطا، اور پوری دنیا میں پھر عدل و انصاف کا دورہ ہو جائے گا، اور زمینیں اپنی برکات اگلے گی، آسمان سے رحمتیں برسیں گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا دور جو ہے وہ دور رحمت ہوگا، اور تقریباً 40 سال عیسیٰ علیہ السلام کا وہ دور رہے گا، اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئے گی، اور اس کے بعد دفن ہوں گے فی روضۃ النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں آپ کی قبر مبارک کے ساتھ دفن ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت تو لائیں گے، اس لیے ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ دین کو غالب کریں گے۔ فرمایا لا بیت مطر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او بذل ذلیل۔ فرمایا دنیا میں کوئی پکا کچا گھر باقی نہیں رہے گا، کوئی خیمہ باقی نہیں رہے گا، مگر اسلام داخل ہو کے رہے گا۔ اسلام چاہے وہ اگلے عزت سے قبول کریں یا ذلیل ہو کے قبول کریں، لیکن اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اس لیے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ دیکھیں نا، دنیا میں پہلے یہودی جو تھے بڑے متفرق ہوتے گئے، پھٹتے گئے، کوئی جا کے کہیں ایشیا میں، کوئی جرمنی میں، کوئی رشین میں، کوئی کہاں کہاں پھیلے ہوئے تھے۔ اب ہر جگہ سے اکٹھے ہو رہے ہیں ایک جگہ پر تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو۔ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے نا کہ اللہ کے پیغمبر کو دور دور جانا پڑے ان بدبختوں کو مارنے کے لیے، تو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کر کے شاید ایک جگہ رکھ لیں گے، کیونکہ تاکہ ان کی ہلاکت اور بربادی میں آسانی ہو جائے۔ کیوں کوئی مشکل تو نہیں ہے، ایسے پہلے قوموں پہ عذاب گزر چکے ہیں کہ پہلی قومیں جو تھی دیکھا کہ بادل آ گیا، ھذا عارض ممطرنا، انہوں نے کہا یہ بادل ہے برسے کا، ہم اس کے پانی سے فائدے اٹھائیں گے۔ سارے جناب گھر سے نکل کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، بادل دیکھا، سب بادل کے نیچے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم بہ، اللہ نے فرمایا ظالمو یہ وہی عذاب تو ہے جو تم مانگتے تھے، آئے بس اللہ کا عذاب برسا اور ختم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دشمنوں کو اس طرح بھی جمع کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہود کی اجتماعی جو ہے حیثیت کہ بستیاں بناؤ اور ادھر ادھر سے آؤ اور اکٹھے ہو جاؤ اور ایک گریٹر یہودستان اسرائیل پیدا کرو اور فلاں کرو اور یہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنا عقل ہے، یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ نے فرمایا کافر بھی تدبیریں کرتے ہیں لیکن میری تدبیر کا مقابلہ کون کر سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو پھر تدبیر فرمانے والے، وہ تدبیریں کرتی ہیں اسلام کو شکست دینے کی، اور اللہ انہیں برباد کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو تو کوئی نہیں روک سکتا، اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ اور یہاں سے یہ بھی سبق ملا کہ جب تک قائد خود جہاد نہ کرے تو پیچھے بیٹھ کے آرڈر دینے سے کام نہیں ہوتا۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ آج ہم مولوی کہتے ہیں پردہ کرو لیکن اپنی بیٹیاں پردہ نہیں کرتی، ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ سود نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، لیکن خود ہم فکر نہیں کرتے کہ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، حلال ہے، حرام ہے، دینے والا جو ہمیں دے رہا ہے اس کی آمدنی کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں مجھے خود دوستوں نے کہا کہ آپ کے لوگ آتے ہیں مسجد و مدارس کے چندے کرتے ہیں اور ان دکانوں سے بھی چندہ لیتے ہیں جو شراب بیچتے ہیں، ان دکانوں سے بھی چندہ لیتے ہیں جہاں خنزیر بکتا ہے۔ تو جب ان کا آمدنی حرام ہے تو وہ بے سمن الحرام ہے، حرام۔ حضور نے فرمایا کہ حرام چیز کی قیمت بھی حرام ہے۔ تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے بس دعا فرمایا کریں کہ اللہ ہمارے احوال پہ رحم فرما دے، ورنہ جہاد ایک ایسی چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب انگریز نے، جب استعمار نے ایشیا پہ قبضے کرنے کا ڈیرا ڈال دیا اور اپنے فرنگی چالوں کے ساتھ مسلمانوں کو پورے ہند پہ پنجے گاڑ دیے، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے قادیانی جیسے دجال پیدا کرنے پڑے۔ یہ سارے ان کے لگائے ہوئے بوٹے تھے، یہ سارے انگریز کے لگائے ہوئے فتنے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کہیں کوئی جھگڑا ہوا ہے، کہیں کوئی لڑائی ہوئی ہے۔ یہ بعد میں جو ساری لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، کئی چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل پہ لڑائیاں، یعنی آپ دیکھ لیں کہ جتنے مسائل پہ لڑائیاں ہوئی ہیں، کیا یہ استعمار کے آنے سے پہلے مسلمانوں میں یہ لڑائیاں تھیں؟ کہیں بھی کوئی لڑائی نہیں تھی۔ اصل وجہ کیا تھی کہ دشمن نے
کسی کو جان کر اور کسی کو نہ کرنا. بعض لوگوں کو خریدا جاتا ہے، وہ بک بھی جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہم بک گئے. وہ دشمن کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی آبیاری کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور در پردہ انہیں کافر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے مقصد کے لیے. ان بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آتا، پتہ بھی نہیں. ایک مسجد پہ لڑائی شروع ہو جائے گی، اسی طرح کے آمین زور سے کہیں کہ ایسا کہیں، اسی پہ لڑائی شروع ہو جائے گی. حالانکہ اس کے حقیقت یہ کوئی ایسے مسائل نہیں تھے کہ جس میں آدمی لڑے. یہ تو سارے زیادہ سے زیادہ اعلیٰ، اولا، افضل، اور کسی امام کے نزدیک یہ اولا ہے، کسی کے نزدیک یہ اولا ہے، ورنہ سب جو ہے متبع ہیں سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا تھے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد جو تھا وہ ختم ہو گیا. مسلمانوں کی عزت جو اللہ نے رکھی تھی وہ جہاد میں تھی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، کہ ایک بیٹھنے والا ہے ایک جہاد کرنے والا ہے، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مومن کے لیے، مومن کا اور مجاہد کا یہ مقام ہے کہ جب دوبارہ زندہ ہوگا اللہ فرمائیں گے کہ تمنا، کوئی خواہش کرو، کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا اللہ میاں مجھے پھر دنیا میں بھیجو، مجھے پھر زندہ کرو، میں پھر تیرے راستے میں جہاد کروں. تو جہاد کا جذبہ ایسا تھا کہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جس دن میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے لیے حکم دیا تو بعض صحابہ کا یہ عالم تھا کہ دوڑ رہے تھے اور کہتے تھے بھائی جلدی آؤ جلدی آؤ، انی لاجد ریح الجنت من قبل احد. خدا کی قسم مجھے تو احد کی طرف سے جنت کی ہوائیں آنی شروع ہو گئی. معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے. کہ جب تک یہ جذبہ برقرار رہا، کفر سر نگوں رہا، اسلام سر بلند رہا. اسلام نے 22 لاکھ مربع میل پہ اپنے پرچم گاڑ دیے. اور جس دن سے ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت آ گئی، جس دن سے ہم نے اس کے بجائے جناب جانوروں کے دم پکڑ لیے، جس دن سے ہم اسی زراعت میں اور اسی صنعت میں اور اسی صنعت کاریوں میں مبتلا ہو گئے، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہم ہر جگہ ذلیل ہیں. دستے سوال لے کے کھڑے ہیں کافروں کے دروازے پہ کہ جی ہمارے ہاتھ میں بھی خدا کے لیے کچھ بھیک ڈال دی. تو یہ وجوہات کیوں ہیں؟ ورنہ یہ للہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تبارک و تعالی اس کا مالک ہے. اس لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرما دیا کہ جب منافقین نے یہ فیصلہ کیا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، منافقوں نے فیصلہ کیا کہ دیکھو صحابہ تو غریب ہے، یہ تو سارے بس روٹی کھانے کے لیے مدینے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا گھر کوئی نہیں، ٹھکانہ کوئی نہیں، کھانے کا ذریعہ کوئی نہیں، اس لیے یہ حضور کے ارد گرد جمع ہے کہ چلو روٹی مل جاتی ہے، کہیں جنگ ہو گئی تو مال غنیمت میں کچھ مال مل جائے گا، کوئی لڑکیاں مل جائیں گی، شادی کر لیں گے. تو مدینہ منورہ واپس جانے کے بعد ان کی امداد بند کر دو. جب امداد بند کر دو گے ان کو کھانا نہیں ملے گا، یہ بھاگ جائیں گے، پھر وہاں جائیں گے جہاں کھانا ملے گا. اللہ نے فرمایا کہ للہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون. اللہ نے فرمایا ظالموں، آسمانوں اور زمینوں کے خزائن تو میرے ہاتھ میں ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے. یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل للہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین. اللہ نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ میں جائیں گے تو ہم قوت والے ہیں، عزت والے ہیں، ہم کمزوروں کو نکال دیں گے. اللہ نے فرمایا بدبختو کیا کہتے ہو، غلبے کا مالک اللہ ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے، لیکن منافق نہیں جانتے. تو آج کل معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ بس ہم سب ایمان سے باہر نکلے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رحمتوں کے فیصلے فرما. اسی لیے ایک جگہ قرآن کہتا ہے یبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جميعا. کیا تم کافروں کے پاس غلبہ ڈھونڈتے ہو؟ غلبے کا مالک تو میں ہوں. اس لیے حکم فرمایا وقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک. اور یہ بھی سمجھ آیا کہ جہاد وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور جہاد وہ ہے جو کسی امیر المومنین کی قیادت میں ہو. یہ نہیں کہ ہر آدمی ڈنڈا لے کے بھاگ پڑے، وہ فساد ہوتا ہے، وہ جہاد نہیں ہوتا. ہر آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ ٹھیک ہے جی ہم اپنی جماعت کا بدلہ خود لیں گے، تو یہ فساد ہوگا، یہ جہاد نہیں ہوگا. جہاد وہ ہوگا کہ جب امیر المومنین، امیر المسلمین حکم فرمائیں، وہ فیصلہ کریں،
ان کی قیادت میں لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کیا جائے۔ وقوله تبارک و تعالی وحرض المؤمنین ای اہل القتال ورغبهم فیہ وشجعهم علیہ کما قال لهم صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر وهو يصف الصفوف وقوموا الى جنۃ عرضها السماوات والارض۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جہاد کے لیے تیار کریں، ابھاریں، ان کو رغبت دیں، ان کے اندر جذبہ پیدا کریں، جیسے کہ ہمارے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں، جس دن بدر میں لڑائی ہوئی، حضور پاک فرما رہے تھے صحابہ کو قوموا الی جنۃ، اٹھو اٹھو جنت کی طرف چلو، ارض السماوات والارض، ایک ایسی جنت کے جس کا آسمان و زمین جو ہے بچھائے جائیں تو عرض بنے گا، طول تو کوئی بھی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ کی جنتیں کتنی وسیع ہیں۔ اللہ کی جنتوں میں ایک ایک درخت بھی ایسا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا یسیر الراکب تحت ظل مئۃ عام، فرمایا کہ اگر اس کے سائے میں ایک سوار 100 سال بھی گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو جب ایسے درخت ہوں گے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت میں ایسا سایہ بھی ہوگا وظل ممدود کے 70,000 سال میں بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ وظل ممدود ای دائم، یعنی ایسا سایہ جو ہمیشہ رہنے والا، کیونکہ وہاں سورج بھی نہیں ہوگا، وہاں کوئی سورج کی تمازت بھی نہیں ہوگی، اور وہ سایہ بھی اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ اپنے مومنوں کو نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے حضور پاک نے اپنے صحابہ کو تیار کیا، فرمایا قوموا الی جنۃ، مومنوں اٹھو جہاد کرو اور چلو جنت کی طرف۔ کیوں؟ مجاہد کے لیے تو بس شہید ہوا اور جنت، یعنی جس کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو میرے راستے میں شہید ہو جائیں، جو میرے راستے میں مارے جائیں، ان کو مردہ بھی نہ کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ وہ عالم مغیبات ہے۔ عالم برزخ جو ہے وہ عالم غیب ہے، وہ عالم تم نے نہیں دیکھا تو پھر اس عالم کو تم سمجھ کیسے سکتے ہو؟ جیسے عالم ارواح تم نے نہیں دیکھا، عالم مثال تم نے نہیں دیکھا، عالم آخرت تم نے نہیں دیکھا، عالم برزخ تم نے نہیں دیکھا، تو جو چیزیں تم نے نہیں دیکھی وہ تمہارے شعور و ادراک میں نہیں آ سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کو زندہ رکھا ہے، حتیٰ کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ان کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے پرندوں کے اندر رکھیں گے اور پھر جنت میں حکم دیں گے کہ جاؤ سیر کرو، جنت میں جہاں چاہو پھرو، اور جب شام کو دل کرے تو پھر کنادیل اب علقتن، عرش کے نیچے کنادیل ہوں گے، ان میں آ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کا اتنا بڑا مقام رکھا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا قوموا الی جنۃ عرضها السماوات والارض، وقد وردت احادیث کثیرہ فی الترغیب فی ذلک، ومن ذلك ما رواه البخاری رحمہ اللہ تعالی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آمن باللہ ورسولہ وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وصل الجنة وأهل الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، حضور نے فرمایا من آمن باللہ ورسولہ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نمازیں قائم کرے، کیا معنی ہے؟ یعنی شروط و ارکان کے ساتھ وقت میں ادا کرے، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جو اللہ اس کو مال دے، تمام گھر کے خرچے نکالنے کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد جو خالص مال نفع ہو، جس پہ سال گزر جائے اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرے، وَصَامَ رَمَضَانَ، اور جب رمضان کا موقع آئے تو روزے بھی رکھے، کان حقا علی اللہ یدخلہ الجنہ، اللہ پر یہ حق ہے، یعنی یہ اللہ نے خود واجب کیا، ورنہ اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں، لازم نہیں،
یہ بھی اس کی مہربانی کہ اس نے فرمایا کہ میری ذمہ داری ہے، ورنہ اللہ پر کسی کی ذمہ داری نہیں، وہ تو مالک ہے۔ فرمایا کہ اس کو جنت میں داخل کریں، ہاجر فی سبیل اللہ، چاہے اس نے ہجرت کی او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا، یا اپنے گھر میں رہا اس کو ہجرت کا موقع نہیں ملا، یعنی چاہے اس نے ہجرت نہیں کی، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہو، اور ایمان بھی صحیح معنی میں ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایمان بھی ہو، کلمہ بھی پڑھے اور قبروں پہ سجدے بھی کرے اور کہے ایمان ہے، یہ ایمان نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ کلمہ بھی پڑھے اور غیر اللہ نہیں، وہ تو ایمان نہیں، وہ تو شرک ہے سیدھا۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ نے فرمایا بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ مشرک ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے۔ یاد رکھو پورے قرآن میں اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا نماز پڑھو نماز پڑھو، یہ حکم دیا اقیموا اقم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیا معنی؟ یعنی پورے شروط و ارکان کے ساتھ ادا کرو۔ جو نماز کے شروط ہیں، پاکی ہے، طہارت ہے، نظافت ہے، وضو ہے، سارے ارکان پہ عمل کریں اور نماز کو اپنے اوقات میں ادا کریں جماعت کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی رات کو سو گئے اور نیند کھلی تو صبح پڑھ لی، اور پھر مرضی آئی تو جناب عصر کے قریب ظہر پڑھ لی اور مغرب کے قریب عصر پڑھ لی، نہیں، اپنے اپنے وقت میں نماز کو ادا کریں۔ اسی طرح روزے رکھے رمضان کے، فرمایا ہجرت کی یا نہیں کی اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو جب حضرت ابی ہریرہ نے سنا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ افلا نبشر الناس، کیا مجھے آپ اجازت نہیں دیتے، یعنی اجازت دیں تاکہ میں لوگوں کو خوشخبری دوں تاکہ لوگ اس پہ عمل کریں۔ حضور نے فرمایا سنو ابی ہریرہ، ان فی الجنت 100 درجۃ، جنت میں 100 مرتبہ درجہ ہے، اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے رکھا ہے۔ بین کل درجتین کما بین السماء والارض، ایک درجے کا فرق جو ہے نا اتنا ہے جیسے زمین سے آسمان، اور اسی طرح پھر 100 مرتبہ ہے تو کہاں پہنچے گا؟ لا یعلمہ الا اللہ سبحانہ۔ اور فرمایا کہ ابھی ہریرہ فاذا سألتم اللہ، جب اللہ سے جنت مانگو فاسألوہ الفردوس، اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، وہ ایسی جنت ہے جس کی چھت جو ہے اللہ کا عرش ہے اور جس کی زمین جو ہے وہ 7واں آسمان ہے، تو وہ جنت مانگا کرو۔ کیوں؟ جب شان والے سے مانگنا ہے تو پھر شان والی چیز مانگو، شان والے سے سب سے اعلیٰ چیز مانگو۔ وَمِنْهُ تُفَجِّرُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، اور فرمایا اسی کے نیچے سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، وہ جو جنت میں نہریں ہیں، جنت میں نہریں جو ہے نا نہریں سلسبیل ہے، نہر من ماء غیر آسن، اور نہر من خمر لذۃ للشاربین، وہ چاروں نہریں جو ہیں اس کا منبع اصلی جو ہے وہ عرش کے نیچے سے نکلتا ہے اور وہ پھر پوری جنت میں چلتی ہیں، جس سے اہل جنت جو ہیں اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ کی رحمتوں سے ان کو پانی نصیب ہوگا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو نصیب کر دیں۔ ورواہ النبی سے بعد معاذ و الدرداء رضوان اللہ علیہم اجمعین نحو ذلک، انہوں نے بھی اسی طرح حدیث روایت کی۔ وعن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ابا سعید من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا وجبت لہ الجنہ، حضور نے فرمایا کہ ابا سعید، جو آدمی اللہ کی ربوبیت پہ راضی اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی اور میرے مدنی پاک کی رسالت اور نبوت پہ راضی، اللہ اس کو جنت دیں گے۔ لیکن راضی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بس ہم راضی ہیں جی، بس نماز پڑھو نہیں جی ہم تو راضی ہیں، بھئی روزہ ہی رکھو نے کہا جی ہم تو راضی ہیں، سبحان اللہ، بس ہم راضی ہیں۔ بھئی اسلام کے حکم پہ چلو، سبحان اللہ جی اسلام بڑا اچھا دین ہے، ماشاء اللہ ہم راضی ہیں، یہ معنی نہیں ہوتا راضی کا۔ راضی کا معنی اس پہ چلنے والا، عمل کرنے والا، ایک ایک حکم پہ جان دینے والا۔
یہ نہیں کہ زبانی کلامی جو ہے بس راضی ہیں اور راضی ہیں اور راضی ہیں. آج کوئی بندہ تمہیں کہہ دے جی میں راضی ہوں کہ تمہیں 10 ایکڑ زمین دوں گا تو کہیں گے جناب مہربانی فرمائے پھر ذرا رجسٹری بھی کر دیں, موقع پہ قبضہ بھی دے دیں. اس کے لیے تو سارا زور لگائے گا. لیکن جب دین کے بارے میں جی دعا کرو, بھئی نماز پڑھو جی دعا کرو, یعنی یہ دعا بھی تم کرو, میں نماز نہیں پڑھتا دعا کیوں کروں؟ یعنی دیکھا کمال تو یہ ہے کہ جب کسی شریف آدمی سے کہو کہ بھئی داڑھی رکھو, کہتے ہیں جی دعا کرو, یعنی دعا بھی تم کرو. میں تو نہیں دعا کرنا چاہتا خدا سے, کیوں نیت ہو رکھنے کی تو دعا بھی کرے. وہ تو سچا ہے بیچارہ, وہ اپنے آپ کو سچا بنا رہا ہے. وہ کہتے نماز پڑھو جی دعا کرو. بھائی دین پہ چلو, بچوں کو اصلاح کہتے جی بس دعا کرو, یعنی دعا والا مسئلہ بھی تم کرو, وہ بھی میں کرنے کے لیے تیار نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندے اسلام کا حکم ہے تم دین پہ قدم بڑھاؤ گے تو پھر رحمتیں آئیں. فضائے بدر پیدا کر, تم آج بھی بدر کی فضا پیدا کرو تو فرشتے اتر سکتے ہیں, لیکن پہلے وہ فضا پیدا کر کہ پاؤں جل رہے ہیں, ریت اڑ رہی ہے, کنکر برس رہے ہیں اور آمنہ کے لال کھڑے دعائیں, یا اللہ آج اگر تو نے مدد نہ کی تو تیرے نام لیوا مٹ جائے. یہ تو نہیں ہے نا کہ تم گھر میں بیٹھے رہو سارا دن اللہ کے قانون کو توڑو. اگر کوئی شام کو غریب مولوی بیچارہ کوئی تبلیغی ٹکر جائے کہے نماز پڑھو تو دعا کرو. اللہ کے بندے یاد رکھو, جب تک ایک ڈاکٹر سے نسخہ لیتے ہو اس نسخے کو تو تم چوم کر آنکھوں سے لگا کے جیب میں رکھ لو, کیا خیال ہے فائدہ ہو جائے. 15 دن کے بعد جاؤ ڈاکٹر کے پاس, کہو جناب میری تو بیماری بڑھ گئی حضرت, کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس نے کہا میں نے نسخہ جو لکھ دیا. کہا کمال ہے جناب, 5 دفعہ تو آنکھوں پہ لگاتا ہوں دن میں, چومتا ہوں حضرت, باقاعدہ سر پہ رکھتا ہوں, میں قربان آپ کے نسخے پر, سبحان اللہ. وہ کہ حضرت میں نے نسخہ اس چومنے کے لیے نہیں دیا تھا, یہ دوائیں لو استعمال کرو پھر میرے پاس آؤ, چومنے سے کیا فائدہ ہو جائے گا. اچھا, اس نے کہا میں نے سمجھا قرآن صرف چومنے کے لیے اترا ہے. اب جناب جا کے دوائیں خریدی. اس نے کہا یار ڈاکٹر نے لکھا ہے 2 گولیاں 8 گھنٹے کے بعد, تو 3 دفعہ 6 گولیاں کھانی پڑیں گی. کہا ٹھیک ہے نہ کھا لے, خواہ بھول جاؤں. ڈاکٹر کے کہنے پہ ایک ہی دفعہ عمل کر رہا ہوں نا, تو کیا خیال ہے مرے گا بچے گا. ڈاکٹر نے کہا تھا ابھی کھٹی چیزیں نہیں کھانی. اس نے کہا یار دیکھو کیا فائدہ ہے, ڈاکٹر تو ایسے کہتے رہتے ہیں کھٹی چیز کیا کرتی ہے, لے آؤ بھی پیو. اسی طرح سمجھو کہ قرآن چومنے کے لیے نہیں آیا, میرے مدنی کا نام چومنے کے لیے نہیں. غلامی کرو حضور, اللہ کے قرآن میں جو حکم ہے تعمیل کرو, پھر کہو کہ میرا اللہ ہم نے تعمیل تو کر دی ہے لیکن تو قبول فرما. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرا کعبہ بناؤ, تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اچھا اللہ میاں آپ نے حکم دیا ہے میں جاتا ہوں بزرگوں کے بعد دعا کرواتا ہوں. حکم دیا بچے چھوڑ دو, چھوڑ دیے. بات مت کرو, حاضر نہیں کرتے. اچھا اب جناب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے ہیں, کعبہ بناؤ. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل, آ گئے پتھر اٹھائے کعبہ بنایا. جب بن گیا تو کہا ربنا تقبل, کہ اللہ ہم نے تیرے حکم کی تعمیل کر دی, ہم نے جیسے ہمیں آتا تھا ہم نے ایک تیرا گھر بنا دیا ہے, اب تو قبول فرما. سننے والا بھی تو ہے, جاننے والا بھی تو ہے, تو تب دعا منظور ہوتی ہے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ تم نماز نہ پڑھو بس جی دعا کرو, تم روزہ نہ رکھو جی بس دعا کرو, بھئی تم سود نہ کھاؤ جی بس دعا کرو, ہر کام دعا تم کرو بس ہم تو کھاتے رہیں گے جو بلائیں کھانے, پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کوئی اسلام نہیں. یہ محض اسلام کے نام پہ ہم داغ ہیں, یا اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چھوڑ دیں, یا اگر مسلمان ہیں ادخلوا فی السلم کافۃ, اللہ نے فرمایا پورے کے پورے پھر اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ آدھا بٹیر اور آدھا تیتر اللہ کو قبول نہیں ہے کہ عمرہ بھی کر لیا, سود بھی کھا لیا, حج پہ بھی آ گئے, اسمگلنگ بھی کر لی, حجر اسود کو بھی بوسہ دے دیا ماشاءاللہ, اور قبر شریف پہ بھی جا کے بوسہ دے دیا, اللہ کے دروازے پہ بھی آ کے سجدہ کر لیا, اور داتا صاحب کی مزار پہ بھی سجدہ کر لیا, شہباز کلندر پہ بھی سجدہ کر لیا, کہ اللہ بھی راضی, اللہ والے بھی راضی, کوئی ناراض نہ ہو, سب کو راضی کر رہا ہے.
اور موقع ملے قرآن سننے کا، قاری باسط پڑے تو جھوم گئے، قوال گائے تو سر جھوم رہا ہے ماشاء، فلمی گانا لگے تو تب بھی ماشاءاللہ موسیقی روح کی عبادت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا اسلام اللہ میاں کو قبول نہیں۔ بلا وجہ اسلام کو بدنام نہ کریں، یا سراسر منہ ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ جیسے قاضی احسان مرحوم فرماتے تھے، ایمان ہو تو صدیق کا ہو اور کفر ہو تو ابو جہل کا ہو، درمیان میں کوئی مقام نہیں۔ وہ فرماتے تھے یہ کیا ہے، یا تختہ مقام آزادی کا یا تخت مقام آزادی کا، کہ یا تو پھر صدیق بن جاؤ کہ جس نے کچھ نہیں دیکھا کچھ نہیں سنا، دشمن کہہ رہا ہے کہ سمیت یا ابا بکر، ابو بکر تم نے سنا تیرا دوست کیا کہتا؟ نے کہا کیا کہہ رہا؟ کہتے آسمانوں پہ گیا، کہا صدق رسول۔ بس یہ ہے ایمان۔ اور کفر ابو جہل کا ہے کہ گردن کٹی ہوئی ہے، صرف رگیں جڑی ہوئی ہیں، دو گردن کٹ چکی، غرور ختم ہو گیا، سردار مارے گئے، جنگ ہار گیا بدبخت۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں، وہ جب قریب گئے تو کہتے ہیں بکریوں کے چروائے ادھر آؤ۔ کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ ایک بندہ مر گیا تو خوش ہو رہے ہو مسلمان کے ہم بس جیت گئے، ایک بندہ مر گیا کیا ہو گیا؟ جنگ ہوتی رہتی ہے، مرتے رہتے ہیں لوگ۔ اس نے کہا اچھا تمہاری گردن کاٹوں گا، چھوڑو تمہاری تلوار سے سردار کی گردن تھوڑی کٹے گی، میری تلوار نکال کے کاٹو، اور گردن ذرا نیچے کر کے کاٹنا، پتہ لگے کہ بڑی گردن ہے، لمبی گردن ہے، کسی سردار کی گردن ہے۔ ایسا نہ کرنا میری گردن خراب کر دو، اوپر سے کاٹ لو۔ یعنی مر رہا ہے بدبخت، جہنم سامنے ہے، غرور کا یہ عالم ہے، اور ابھی تک بھی نہیں مانا۔ تو اس لیے بھائی ایمان رکھنا ہے تو پھر سیدنا ابی بکر والا ایمان سیکھو، اور اگر ایمان نہیں رکھنا، کفر کا شوق ہے، تو پھر ابو جہل کے پارٹی میں آ جاؤ، درمیان میں کیوں لٹکے ہوئے ہو، آدھے انگریز آدھے مسلمان؟ یہ کیا فائدہ ہے کہ آدھے عمل یہودیوں والے، آدھے نصرانیوں والے، آدھے مسلمانوں والے، نہ وہ اپنا مانتے ہیں نہ یہ اپنا مانتے ہیں، نہ ہم ادھر کے رہ گئے نہ ادھر کے رہ گئے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ ہمارے نوجوان دیکھیں نا جی، ایسا سوٹ پہنیں گے، کپڑے پہنیں گے، لباس، بال کہ دور سے آپ دیکھیں سمجھ نہ آئے آپ کو کہ یہودی ہے، نصرانی ہے، مسلمان ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو نام پوچھا جائے گا کہ نام کیا ہے، تو کہے گا محمد بکر کے، چھوڑو یار ہمارا تو نہ ہوا نا، یہ نام تو اس کا پھر وہی مسلمانوں والا ہے نا بھی۔ اچھا اب وہ بیچارہ کہہ دے کہ بھئی میں گیان سنگھ جی ہوں، تو پھر وہ بال نہیں ہوتے بڑے بڑے، وہ بھی تو نہیں بن سکتا۔ وہ کہہ دے جی میں رام چندر ہندو ہوں، تو کہیں گے دھوتی نہیں ہے، تلک نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا لباس نہیں بدلا، ایک ہماری غیرت ختم ہو گئی کہ ہم نے محمد مدنی کا لباس بدلا۔ سکھ بھی تو ہے نا، وہ بھی تو یورپ میں رہتا ہے، کافروں میں رہتا ہے، اس نے اپنی پگڑی نہیں چھوڑی، اس نے اپنے پانچ ککے جو ہیں نا وہ یاد ہیں اس کے، مضبوط پکے۔ وہ جناب بڑے سے بڑا آپ اس کو افسر بنا دیں، کچھ بنا دیں، اس کی اپنے لباس میں تبدیلی نہیں آئے۔ ایک میرا مسلمان ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اور اس طرح الٹا پھیرتا ہے، الٹا، یوں نہیں کہ کوئی بال بچ جائے، تاکہ پھر جو حضور کا نام لے کے ہاتھ پھیروں تو بالوں کو تو نہ لگے نا۔ خیر فکر نہ کرو، ایک وقت آئے گا جب آمنہ کا لال شفاعت کا پرچم لے کے کھڑا ہوگا، ذرا ڈبو کہیں حضور نے کہہ دیا کہ دوڑ جاؤ میں شفاعت نہیں کرتا۔ تمہیں تو میری شکل پسند نہیں، کدھر کیوں آ رہے ہو؟ جاؤ جن کی شکل پسند تھی ان کے ساتھ اٹھو۔ او جی حضور رحمت اللہ علیہ، حضور تو رحمت اللہ علیہ، ہماری نافرمانی کی بھی تو کوئی حد ہے نا۔ تمہارا بیٹا اگر 2 دن بعد نہ مانے تو چوتھے دن تو تم بھی تھپڑ مار دیتے ہو، اور تم 24 گھنٹے محمد مدنی کی نافرمانی کرو، اللہ چھوڑ دے؟ اللہ بھی اپنے محبوب کی نافرمانی برداشت نہیں کرتا، یاد رکھ۔ اللہ کی نافرمانی ہو تو شاید معاف کرتے، لیکن جو اس کے محبوب کے حکم کی نافرمانی کرے وہ نہیں معاف۔
جس کو میرے مدنی کی شکل سے نفرت ہے خدا معاف نہیں کرتا. یاد رکھ. آپ کہتے نہیں جی ہمیں تو بڑی محبت ہے تو بناؤ شکل محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑو یار دے بندی بریلوی پتہ نہیں کیا کیا جھگڑے تم نے بنا رکھے ہیں, یہ فلانی جماعت ہے چھوڑ سب جماعتوں کو چھوڑ. آپ اس وقت خدا کے کعبے میں ہیں, آپ مجھے بتائیں حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ نہیں. آپ فیصلہ کریں اس میں کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کوئی جھگڑا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا جی ہم کیا کریں جی مولوی ہمیں لڑا رہے ہیں. جی آپ چھوڑیں لڑائی والی باتیں چھوڑیں, آپ چھوڑ دیں سارے جماعتوں کو. جی آپ خود کعبے میں فیصلہ کریں کہ آمنہ کے لال سرکار دو جہاں رحمت للعالمین اور 1,24,000 نبی, کوئی پیغمبر بغیر داڑھی کے تھا؟ کوئی صحابی جس نے اسرا پھروایا ہو؟ کوئی اللہ کا اولیاء اللہ ولی اللہ ہو جس نے داڑھی پہ اسرا پھروایا ہو؟ اگر آپ کے علم میں ہے تو آپ مجھے بتائیں. اور اگر نبی صدیق شہید صلحاء اولیاء کی شکل ایک طرف ہے اور تیری ایک طرف ہے تو کس کے ساتھ اٹھو گے قیامت میں؟ چھوڑو جھگڑے جی بریلوی ہے جی فلانا ہے, یوں کچھ نہ کہو, ان کو رہنے دو. یہ جھگڑے اپنے گھر میں رہنے دو. آپ موٹی موٹی باتیں مجھے بتائیں. ایک نماز میرے مدنی نے چھوڑی ہے, ایک نماز ایک. جب حضور کے بیماری کی وجہ سے زمین پہ پاؤں نہیں لگ رہے تھے تو حضرت علی اور حضرت عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے فرمایا مجھے مسجد میں لے چلو میری جماعت نہ رہ جائے. اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور کے پاؤں مبارک جو ہیں زمین پہ یوں لگتے جا رہے تھے, لکیر بن رہی تھی مٹی پہ, کیونکہ پاؤں تو حضور رکھ نہیں سکتے تھے, اتنی طاقت مبارک نہیں تھی. لیکن فرمایا لے جاؤ نماز نماز نماز. ایک نماز حضور نے چھوڑی ہے. اچھا ایک نماز صحابہ نے چھوڑی ہے, تابعین نے, اولیاء اللہ نے. تم جو نہیں پڑھتے ہو تو کن کے ساتھ اٹھو گے؟ اس میں کیا بریلوی دیوبندی کا جھگڑا ہے؟ کہتے ہیں جی مولوی ہمیں لڑا رہے ہیں جی مولوی ہمیں لڑا رہے ہیں جی, ہم کدھر جائیں جی. ایک مولوی کچھ کہتا ہے جی, ایک مولوی. اب مولوی تمہیں نہیں لڑاتے, بٹیرے بھی تم لڑاتے ہو, جانور بھی تم لڑاتے ہو, مرغے بھی تم لڑاتے ہو, اور مولویوں کو بھی تم لڑاتے ہو. مولوی تمہیں نہیں لڑاتے ہیں کبھی. مولوی لڑانے کے لیے نہیں ملانے کے لیے آیا ہے. وہ تو ایک مولوی کھڑا ہو تو پیچھے 20 لاکھ آدمی کھڑا ہے نماز میں, ملا رہا ہے کہ جدا کر رہا ہے. ایک عید کی نماز پڑھائے تو ہزاروں کو جوڑ رہا ہے, ایک جمعہ پڑھائے تو ہزاروں کو جوڑے. تو چھوٹے موٹے فروئی مسائل ہو جاتے ہیں, ان کو علیحدہ رہنے دیں. آپ مجھے خود فیصلہ فرما دیں کہ کیا ایک اللہ کے نبی نے نماز چھوڑی, روزہ چھوڑا؟ ایک پیغمبر بغیر داڑھی کے میرے رب نے بھیجا, اور ساری دنیا میں حضرت یوسف سے زیادہ کوئی حسین آیا ہے؟ ان کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تو تم داڑھی کے ساتھ کیوں برے لگو گے؟ تو اگر ہمیں حضور کی شکل بھی محبوب نہیں. اچھا جی پینٹ پہننا جی ہو جی, میں بھی کہتا ہوں جائز ہے. کیا ہو گیا پینٹ پہننے سے, کیا ہو جائے گا؟ سزا اس کو خود مل رہی ہے, مولوی کو کیا تکلیف ہے؟ اور بھائی جس شریف آدمی نے پینٹ پہنی اس سے بڑی کوئی سزا ہے؟ حضرت عمر نے سزا تجویز کی تھی کہ سپاہی بیٹھ جاتے تھے, فرمایا ان کو ٹائٹ کپڑے پہنوا, کھڑے رہیں. ان نے سمجھا فیشن ہے, یہ فیشن نہیں سزا ہے کہ ہر وقت آدمی ٹائٹ لٹکا ہوا ہے غریب, اور پورا بدن رکوع میں جائے تو سبحان اللہ, اور سجدے کی حالت میں ہو تو پچھلے ساری دیانت کرنا. یہ لباس ہے, ایمان سے کہو لباس ہے شریفوں کا. اچھا ایک نبی نے پینٹ پہنی ہے, مجھے بتاؤ 1,24,000 میں سے ہے نہیں نہ کوئی ہو تمہارے معلومات میں تو مجھے بھی بتا دو, میں بھی بنوا لوں. کون سا مشکل ہے یار؟ یہ شلوار پہن کے تو ہم تو بالکل کنگلے ہو گئے. یہ تو ہر مہینے میں نئی بنوانی پڑتی ہے. پینٹ تو ایک ایسا اللہ کا عذاب ہے, ایک خریدو مرنے تک جین کی کافی ہے. اور جتنا گھستی جائے فیشن میں زیادہ ترقی ہوتی جائے.
یہ ایسا کپڑا ہے جوں جوں گھستا جائے نا یہ آدمی ماڈرن ہوتا جاتا ہے، اور نہ دھونے کی ضرورت ہے، نہ بدبو آتی ہے، اندر سارا دن پیشاب کریں، وضو نہ کریں، استنجا نہ کریں، ایسا کوئی ظالم کپڑا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسا پہلے زمانے میں ہوتے تھے نا جی، خط لکھتے تھے، کاغذ لکھتے تھے جی، سیاہی چوس رہے، یہ پیشاب چوس ہے، ہر بلا اس کے اندر ہے۔ ساتھ بیٹھو اللہ معاف کرے معلوم ہوتا ہے کوئی جانور مر گیا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کے؟ یہ ماڈرن لوگ ہیں جن کو استنجا 2 مہینے نصیب نہیں ہوتا، کاغذوں پہ گزارا ہے۔ کس نے آپ کو کہا ہے کہ ماڈرن ہے؟ جانوروں کی طرح جن کے اتنے بڑے بڑے ناخن ہوں، یہ ماڈرن ہوتے ہیں؟ یہ گندے ہیں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اگر آپ نے تہذیب دیکھنی ہے تو محمد مدنی کی دیکھو، جس کا حکم ہے کہ 5 دفعہ وضو کرو، 5 دفعہ مسواک کرو، غرغرہ کرو، حکم ہے کہ بغلوں کے بال صاف کرو، زیر ناف بال صاف کرو، 1 دفعہ کم از کم جمعہ میں غسل کرو، پاک کپڑے پہنو، خوشبو لگا کے مسجد میں آؤ۔ اے ماڈرن بننا ہے تو مدنی کی غلامی میں آ، حضور کی غلامی میں آ، ایسا لباس پہن، ماشاءاللہ دیکھا نہیں عرب لباس پہن کے چلے، کوئی بھی ہو معلوم ہوتا ہے شہزادہ جا رہا۔ اللہ نے اس لباس میں بھی ایک عظمت رکھی ہے، کھلا کرتا ہے، نیچے پاجامہ ہے، اوپر جناب رومال ہے، اوپر گاؤن ہے، اور نہ دوڑ سکتا ہے، کیوں؟ ادب سے چلو کہ دوڑنا منع ہے۔ لباس ہی ایسا ہے وہ دوڑنے دیتا نہیں کہ وقار سے چلو، علیکم السکینۃ والوقار۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی بادشاہوں کو بھاگتے ہوئے؟ جب چلیں گے رحم وقار سے۔ آپ نے دیکھا ہے پروٹوکول میں جب وہ گارڈ آف آنر لیتی ہیں تو کیسے آرام آرام۔ اسلام تو تمہیں بادشاہ بنانا چاہتا ہے، تم ٹیڈی بننا چاہتے ہو تو ہم کیا کریں؟ تم پاپ سنگر بننا چاہو تو ہمارا کیا گناہ ہے؟ ہم تو تمہیں صدیق و عمر کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری تو تمنا یہ ہے کہ تیرے چہرے پہ نظر پڑے تو ابو ہریرہ یاد آ جائے، تیرے لباس پہ نظر پڑے تو ابھی ذر یاد آ جائے، تیری دولت پہ نظر پڑے تو عثمان نظر آئے، تیری شجاعت پہ نظر پڑے تو علی کی جھلک نظر آئے، تیری تلوار پہ نظر پڑے تو خالد نظر آئے، اور تیرے حدیث کے درس پہ نظر پڑے تو ابھی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری نماز، تیرا چلنا، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا تصویر بن جائے محمد مدنی، اور قیامت میں اللہ فرمائے میرے نبی میرے محبوب کی نقل بنا کے آئے ہیں، جنت بھیجو، میں محمد مدنی کی شکل والوں کو جہنم میں ڈالوں۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ حافظ قرآن اللہ کے دربار میں آئے گا اور کہے گا مولا میں اعتراف کرتا ہوں میرے گناہ بہت ہیں، میرا نام عمل میرے سامنے ہے، میں جہنم کا مستحق ہوں۔ اللہ فرمائے گے حافظ تیرے سینے میں قرآن اسی لیے رکھا تھا کہ آج تمہیں جہنم میں جلاؤں، جاؤ قرآن کی وجہ سے ہم نے معاف کیا۔ تو یہ شکل بناؤ میرے مدنی، میرے بھائی مدنی کے عاشق بنو، حضور کے غلام بنو، صدیق و عمر عثمان و علی کے غلام بنو، اہل بیت رسول کے غلام بنو، اولیاء اللہ کے غلام بنو۔ اللہ تجھے بھی ایسے ولی نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے جن کی سیرت صورت محمد مدنی سے ملتی ہو، جن کی صحبت میں بیٹھو تو حضور یاد آ جائے۔ جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہے حسن حسین کو کھڑا کرو تو محمد نظر آتے تھے، بی بی فاطمہ کو کھڑا کرو تو محمد مدنی نظر آتے تھے صلی اللہ۔ کیوں؟ ہر وقت تڑپ جو حضور کی تھی، جب بھی نظر پڑتی تو ہر وقت خیال جو حضور کا ہے، وہ عشق پیدا کرو کہ بلال ہیں، حضور کی وفات ہو گئی بس مدینہ چھوڑ دیا، منتیں کی صحابہ نے کہا اب میں عاشق سے برداشت نہیں، میں نے کہا اب میں برداشت نہیں کر سکتا، انہی گلیوں میں چلتا تھا، میرا مدنی سامنے ہوتا تھا، میں کیسے گزاروں؟ یہ عشق پیدا کرو، یہ جھگڑے وگڑوں میں نہ رہو، یہ چھوٹے مسئلے پہ جھگڑا ہو، جی بریلوی یوں کہتے ہیں، جی فلانا یوں کہتا ہے۔ تمہیں اللہ نے خود عقل نہیں دیا، تمہیں خود سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ساری دنیا کے سجدوں سے چھڑانے کے لیے آیا اور ایک سجدہ بتلانے کے لیے، کس کتنے کو پتہ نہیں ہے؟
ہر بندے کو پتا ہے اللہ نے عقل دیا. میرے بھائی تم ہمارے دشمن نہیں, نہ ہمیں تمہاری پینٹ سے دشمنی ہے, نہ ہمیں تمہاری داڑھی مڈانے سے کوئی تکلیف ہے. چمڑا تمہارا خراب ہوتا ہے, مولوی کو کیا تکلیف ہے؟ جلد تمہاری خراب ہوتی ہے, پیسے تمہارے خرچ ہوتے ہیں, ہمیں کیا تکلیف؟ ہم واللہ تمہارے لیے لڑتے ہیں کہ تیری شکل پہ صورت نظر آئے محمد مصطفیٰ, تیری تہذیب میں جھلکی نظر آئے تہذیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تاکہ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی شکل اختیار کرے گا اللہ قیامت میں ان کو انہی میں سے اٹھائے گا. تو جب ہم تہذیب مدنی اختیار کریں گے تو اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کریں گے. اور اگر تہذیب فرنگی ہوگی تو اللہ معاف کرے پھر فرنگیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, شرابی شرابی کے ساتھ, زانی زانی کے ساتھ, ڈاکو ڈاکو کے ساتھ, کافر کافر کے ساتھ, بت پرستوں کے ساتھ, قبر پرستوں کے ساتھ, اللہ کی توحید کا علم بردار بدری کا غلام حضور کے غلاموں کے ساتھ. اس لیے ہم روتے ہیں, ہمیں کیا تکلیف ہے؟ تمہاری مرضی ہے, جو پہنو جو کھاؤ. اگر رکن یمانی پہ ہاتھ نہ لگے تو اشارے کی کوئی ضرورت نہیں, بس گزر جائیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. سنا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا اور ایک ٹکڑا حضور کی بغل میں گزر گیا تھا, یہ تو تم نے سنا ہے. چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا, باقی بغل میں گزرنے والی بات جو ہے نا یہ تم نے خود گھڑی ہے اللہ کی رحمت سے. اللہ کے بندے, چاند اوپر 2 ٹکڑے ہو گئے یا نیچے آ گیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اتنی اونچی چیز ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا, اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. اچھا جی, جتنے ہم 8 بجے اترے, قسم سے 11 بجے ہوئے, باہر نکلے, ہمیں اپنے گھر لے گئے, صبح اڈے پہ چھوڑ گئے. ہم نے بھائی بات یہ ہے